کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حیدر قلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی جس سے راضی خدا، جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا، بولو علی علی بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی نام علی، اللہ رسول نام علی، ان کو پکارا ہے تو بات بنی، اللہ رسول نام علی، ان کو پکارا ہے تو بات بنی، کیا خیبر فتح، بولو علی علی بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی مانو نہ مانو یہ رب نے کہا، مانو نہ مانو یہ رب نے کہا، کوئی تو وسیلہ ہے یہ سب نے کہا، ہاں مانو نہ مانو یہ رب نے کہا، کوئی تو وسیلہ ہے یہ سب نے کہا، جو ہے شیر خدا، جو ہے شیر خدا وہ ہے مشکل کشا، بولو علی علی بولو علی 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 یا علی 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 یا علی علی بولو علی علی یا علی 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 یا علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی جس سے راضی خدا، جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا، بولو علی علی بولو علی علی۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر نشریات میں آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج 20 رمضان المبارک کی سحر کا آغاز اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب میں کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ عشر مغفرت کی آج آخری سحر یہ، اور آخری سحری میں اللہ پاک نے ہمیں رمضان مبارک میں بڑے خوبصورت تحفہ عطا کیا، جس میں عشر مغفرت بھی ہم لوگوں کو عطا کیا، جس میں اللہ پاک نے اپنے جہنم سے آزادی کے دروازے کھول دیے اور فرمایا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ آئے میری بارگاہ میں، اور اس کے لیے میں معافی کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور اس کو میں بخشش کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور کوئی نیکی کرے تو اس کو ایک نیکی کے بجائے کئی درجے بلند نیکیاں عطا کروں، اس کے نام اعمال میں لکھ دوں۔ تو اللہ پاک نے اس خوبصورت رمضان مبارک کا جو عشرہ ہمیں عطا کیا، اس میں خوبصورت طرح سے بے انتہا لوگوں کے ساتھ کام آئیں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، نمازوں میں مصروف رہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس میں برکتوں کے دروازے کھول دیے گئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے کام آیا کرتے ہیں اس رمضان مبارک میں، تو اسی طرح سے پورے سال اپنی یہ پریکٹس بنائیں
کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، محبتیں بکھیریں، دسترخوانوں کو اسی طرح سے وسیع کریں، کیونکہ ناظرین آج 20 رمضان المبارک کی سحر کا آغاز ہے، اور اگر میں بات کروں تو آج مولا کل مولا کائنات جو آج زخمی حالت میں ہیں، جس طرح سے کل 19 رمضان المبارک کا آغاز تھا اور اس میں ضرب کے بارے میں ہم نے تذکرہ کرا تھا، اور آج مولا کائنات ضرب لگنے کے بعد آج بستر مرض پر ہیں۔ علی بن طالب وہ کل کائنات جن کی درد میں اور جن کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے بچوں نے بلکہ ہر شے نے یہ بات کہی کہ آج ہم یتیم ہو گئے، کیونکہ یتیم ہونے کا تذکرہ اس طرح آیا کہ میرے مولا ہر کسی سے شفقت، محبت اور پیار کا درس دیتے تھے، اور کتنے گھر ایسے تھے، کتنے شے ایسی تھیں جس کو مولا نے نوازا، پالا، تو جبھی تو ہر شے نے یہ کہا کہ آج کے دن مولا ہم یتیم ہو گئے۔ تو جب مولا نے یتیموں کو کہا کہ جب تمہیں کوئی یتیم کہے تو اس کو یتیم مت کہنا، اور اس کو کہنا کہ علی ہمارا باپ ہے، اور علی نے یتیموں کی ایسی پرورش کری کہ یتیم میں بس یہی بات کہوں گا، یتیموں کو اپنی یتیمی کبھی محسوس نہیں ہوئی، ایسے تھے میرے مولا علی۔ اللہ ناظرین، مولا جب زخمی حالت میں تھے تو تمام یتیم ہاتھوں میں دودھوں کے پیالے لے کر حاضر ہوئے، وہ اس لیے کہ طبیب نے بتایا تھا کہ مولا کا جو اچھا حل جو ہے اور ان کو جو صحت یاب کر سکے گا وہ دودھ ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے۔ تو یتیم جتنے تھے مولا کے چاہنے والے وہ آئے، انہوں نے دودھ کے پیالے پیش کرے کہ مولا صحت یاب ہو جائیں۔ اتنا پیار، اتنا شفقت، اتنی مہربانی فرماتے تھے اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کہ بس میں تو اگر بات کرنا شروع کروں تو آج کی یہ رات کم پڑ جائے، ہماری باتیں کم پڑ جائیں اور تذکرہ چلتا رہے لیکن یہ وقت ختم ہو جائے۔ تو آج اسی تذکرے کو بڑھانے کے لیے اور اسی بات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو نامور عالم دین موجود ہیں اور نامور ثنا خوان رسول موجود ہیں، نامور نواں خان موجود ہیں، ان کا تعارف میں کراتا چلوں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہماری اس نشست کا حصہ ہیں، اسکالر ہیں آغا رحیم جعفری صاحب، جو کہ تحفظ عزاداری کونسل کے ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ آج ہماری سحر نشریات کا حصہ ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں جناب آغا رحیم جعفری صاحب کو۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آغا صاحب کے ساتھ اگر میں تعارف کراتا چلوں تو مذہبی اسکالر ہیں جناب مولانا جواد حسین عابدی صاحب، آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ قبلہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو نامور ثنا خوان موجود ہیں، بہت اچھے ثنا خوانی میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں، نامور ثنا خوان جناب سید جہانزیب زیدی صاحب، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے جہانزیب صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اور دو بڑے اچھے نوحہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بڑے خوبصورت انداز میں اہل بیت کی شان بھی پیش کریں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے۔ جناب عمران جعفری صاحب، جناب حسن جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو آئیے اس خوبصورت پرکیف موقع پر اور پرسرور ٹرانسمیشن کو اور مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اسٹارٹ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک سے، شان اقدس سے میں ایک کلام پیش کیا جائے، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا سید جہانزیب زیدی صاحب سے کہ ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ بسم اللہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مہدی الجلیل الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک نصرالدین نصیر شاہ صاحب ہوتے ان کا کلام پیش کرتا ہوں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے سہرا تھا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سہرا تھا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ میرے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن لجپال گرانا ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے محروم کرم اس کو رکھیے سرے محشر محروم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیرہ کے آقا نوکر تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ کے نوکر تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے واہ واہ واہ، بہت خوبصورت انداز میں سید جہانزیب زیدی صاحب عقیدت پیش کر رہے تھے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے تو رب
جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، تو بے شک یہی بات ہے جس پہ میرے حضور کی کرم نوازی ہے، تو وہ تو یہ بات ہی کہتا ہے۔ اور آج کیونکہ یوم علی کے حوالے سے ہم نے آج خصوصی سر نشریات کا آغاز کرا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا رحیم جعفری صاحب۔ قبل اس کے گفتگو سے ان سے آغاز کروں، اور مولانا جواد حسین عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ناظرین بتاتا چلوں اس خوبصورت سحر نشریات کو مزید خوبصورت بنانے میں جن برانڈز کا اور سپورٹیو پارٹنر کا کردار ہمارے ساتھ حاصل ہے۔ دا بیوٹی مارک سیلون ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، امداد عظیم آرگنائزیشن ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان بزنس کلب فورم، نیگزٹ 360 انسٹیٹیوٹ، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورن اینڈ ایئر پروڈکٹس سروسز فاؤنڈیشن، یونیکا، خان فوڈز، زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن، ایکسائڈ بیٹری، فبی چائے، الماس ہمیرانی، اور خاص طور پہ جن کے ڈریسز میں ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، ڈیجاوو میل کلیکشنز۔ ان تمام برانڈ پارٹنرز کا، سپورٹیو پارٹنر کا میں انتہا شکر گزار ہیں۔ اور ناظرین، میں گفتگو کا آغاز آغا رحیم جعفری صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ جی آغا صاحب، آج کے دن کے مناسبت سے کچھ نظر ثانی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ آج K20 نیوز میں جو ہے ماشاءاللہ جو ہے مولائے کائنات جو کیا ہم ذکر کریں گے، آج تو پورا دنیا اور پورا کائنات، کیونکہ کہتے ہیں مولائے کائنات، مولائے کائنات کے لیے میرے آقا نے جو فرمایا کہ ضم کم زوال کا یا علی رایت الجنہ، کہ ہے علی اگر کسی کے دل میں تمہاری محبت تو نہ ہو، محبت جنت تو بکجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مولائے کائنات جو ان کو جن کے جو مولائے کائنات ہیں زمانے میں اور کائنات میں جو ہے آج پوری دنیا میں جو آج جلوس بھی نکلی ہوئی ہے، ان کے سوگ میں جو ہے تمام جو ہے جو کائنات جو ہے سوگ زدہ ہے، تو ان کے جو اقوال تھے اور ان کے جو مشن تھے وہ تمام عالمین کے لیے تھے۔ مگر آج ہمیں دیکھیں کہ ہم کہاں بٹے ہوئے ہیں، کیا ہم وہ فالو کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں مولائے کائنات، جو راتوں کو خود جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو۔ صرف اس لفظ پہ آپ غور کیجئے، مولائے کائنات، اللہ، یعنی کہ مولائے کائنات صرف کوفے کے یا مدینہ کے نہیں، مولائے کائنات۔ اور لمحہ لمحہ جس نے جن کی ظہور پرنور جو ولادت ہوئی خانہ کعبہ پہ، جنہوں نے مولائے کائنات نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک نہیں دیکھی، جنہوں نے جب آنکھیں کھولی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا۔ اللہ، جو پہلے دیدار جنہوں نے آقا کی ہو، اور تربیت اور لمحہ و لمحہ ہر لمحہ، کیا مشکل کے لمحے ہوں، چاہے واقعہ خیبر ہو، کسی بھی واقعے کو دیکھیں آقا کے ساتھ ساتھ، تو میرے وہ کائنات مولائے کائنات کو جس ملون نے ضرب لگائی، عبد الرحمن ابن ملجم ملون نے، اگر اس زہر کو پوری اس شہر کو پلایا جاتا تو وہ شہر کا شہر مر جاتا۔ اللہ اکبر، خدا کی لعنت ہو اس پہ، خدا کی لعنت ہو اس پر۔ تو مولائے کائنات کی زندگی اور سیرت، اور خاص طور پر یہ شہادت، مولائے کائنات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد بنے تو کہا کہ علی کامیاب ہوئے، تو مولا نے کہا نہیں۔ جب من کنت مولا فہذ علی مولا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشین بنائے تو کہا علی کامیاب، مولائے کائنات نے کہا نہیں۔ فاتح خیبر، جنگوں کے خیبر، مطلب اب بچپن سے ہی کیا شان ان کو ملی حضور کے دور پر۔ جب مولائے کائنات کو شہید کیا گیا جو اس ملون نے، تو مولائے کائنات نے کہا کہ قسم رب کعبہ کی قسم ہے کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا فضائل ہے، کیا فضائل، کیا بیان کریں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ تاریخ گزر جائے گی، راتیں کم پڑ جائیں گی، تذکرہ امام علی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ مولانا جواد حسین عابدی صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب ذرا نظر ثانی فرمائیں۔ مولا فرماتے تھے کہ ان کو تلوار سے زیادہ اپنے علم پہ عبور حاصل تھا، تو وہ سلون کا جو تذکرہ کرتے تھے اس میں ذرا نظر ثانی فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، اما بعد۔
سب سے پہلے تو میں K21 نیوز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مبارک اور اس ذکر خیر کے اندر مجھے شامل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور آپ کی بھی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے۔ غنیم صاحب میں تشریف فرمائے، سارے پڑھنے والے احباب ہیں، خدا آپ تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور خصوصاً وہ پوری ٹیم کے جو اس لائیو پروگرام کو پیش کرنے میں کیمروں کے پیچھے خدمات اپنی پیش کرتے ہیں، اللہ ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ علی ایک شخص نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پہ جتنی بھی بات کر لی جائے سوائے حیرت کے کچھ اور نہیں ملتا۔ اللہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جسے بندہ ہونے پہ ناز ہے، جس کے پاس فضائل کے بے تحاشا سمندر ہوں۔ اس نے کبھی فخر نہیں کیا کہ میں حل عطا کا مصداق ہوں، میں قل کفا کا مصداق ہوں، میں انما کا مصداق ہوں، میں قربہ میں شامل ہوں، میں اہل بیت میں شامل ہوں، میں داماد رسول ہوں، میں نبی کا چچا زاد ہوں، میں حسنین کا بابا ہوں۔ انہوں نے فخر کیا تو فقط اتنا فخر کیا، الہی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدن۔ علی کو اللہ اس بات پہ فخر ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور مجھے عزت اس بات کی ہے کفا بھی عزن ان تکون علی ربن۔ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تجھ جیسا میرا رب ہے۔ الہی انتا کما احب، پروردگار تو ویسا تھا جیسا علی تجھے چاہتا تھا، فاجعلنی کما تحب، اب تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ساری کائنات کی عبادتیں، ریاضتیں، جاگنا، تسبیح، دعائیں، مناجات، سب کچھ ایک طرف، کہ تین جملوں پر کائنات کی عبادت الجھائے۔ اے اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، کیا بات ہے، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تجھے جیسا میں نے چاہا تھا ویسا پایا، اب تو مجھے ویسا بنا دے جیسا مجھے تو چاہتا ہے۔ میں قربان جاؤں مولا کی ذات پر۔ علم کی اگر بات کریں تو اللہ اکبر، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو علم دیا، تھوڑا تھوڑا سا دیا۔ حضرت سلیمان کے لیے کہا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہم نے حضرت سلیمان کو تمام چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا علم عطا کیا۔ من کل شیء، من بعدیت ہے، سارا علم نہیں، لیکن کیا کہنے سورہ یاسین میں جب فرمایا تو آواز دی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو ہم نے نبیوں کو تھوڑا تھوڑا دیا تھا وہ تمام ہم نے جمع کر کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور جو مصطفیٰ کریم کو عطا ہوا وہ سب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو عطا کر دیا گیا۔ روایت میں موجود ہے کہ کائنات میں، پوری دنیا میں، جب سے دنیا بنی ہے، حکمت کے 10 حصے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا ان 10 حصوں کی ترتیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک حصے کو اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں پر بانٹا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ 9 حصے کہاں ہیں؟ فرمایا وہ 9 کے 9 حصے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو عطا کر دیے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو لکھا، کہتے ہیں تمام صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی حضور کا ایسا نہیں تھا جس نے کبھی زندگی میں یہ کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوائے حضرت علی علیہ السلام کے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، میں علم میں آگے ہوں۔ ایک مقام پر مولا علی اپنے علم کا تعارف فرما رہے تھے، فرمایا کہ میں سب جانتا ہوں کہ کون کس کی اولاد ہے، کون کہاں سے آیا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، میں زمین پہ چلنے والی چونٹیوں کی قطار میں سے بتا سکتا ہوں کون اپنی غذا کھا چکی ہے، کون اپنی غذا کھائے گی۔ فرمایا کہ میں اس وقت مدینے میں بیٹھ کر تمہیں مشرق اور مغرب کی خبریں دے سکتا ہوں۔ ایک شخص تعجب میں کھڑا ہوا، جیسے ممکن ابھی کوئی سن کے تعجب کر رہا ہو کہ یہ تو علی کو بہت بڑھا دیا۔ جیسے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی آپ بڑے دعوے کر رہے ہیں، یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ سب کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ساری فضیلتوں کو موڑ دیا رسول اللہ کی طرف، فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، آواز دی احمق یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے رسول کے لعاب کی برکت بول رہی ہے۔ وہ جو زبان گھٹی خانہ کعبہ میں دی تھی کہ جس کا تذکرہ تیرے رزق کو کیا جاتا ہے، وہ زبان کی برکت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جتنا آپ علی کے فضائل بلند کریں گے اتنا رسول اللہ کا مرتبہ بلند ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کے فضائل کو بڑھانے سے علی کا کچھ نہیں جاتا، رسول اللہ کا مرتبہ نعوذ باللہ کم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ تمام مسلمانان عالم کا اس پہ اتفاق ہے۔ آخری جملہ کیا کہ بات تمام کرتا ہوں، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مولا علی کی تلوار ذوالفقار جو تھی وہ حسب اور نسب دیکھ کر چلتی تھی، تو جب سامنے والا دشمن جب ان پہ وار کرتا تھا تو مولا کی جب تلوار چلتی تھی تو اس میں اگر کوئی مولا علی کا چاہنے والا آتا تھا
تو وہ تلوار اس پہ نہیں چلتی تھی، اس کا کیا واقعہ ہے؟ جی اس کے حوالے سے بھی میں بیان کروں، بس ایک جملہ کیا کہ علم کے حوالے سے، اور میں جواب کو یہاں پہ سمجھ کر دوں. علم کے حوالے سے یہ بات بیان ہو گئی تو علم امیر المومنین اتنا بڑا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے تھے کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسئلہ شرعی کو بیان کرے، کیونکہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ علم کا سرتاج حضور نے علی کو بنایا ہے، اور تمام علم کے معاملات میں لوگ حضرت علی کی طرف آتے تھے. جمعے کا خطبہ جو پڑھا جاتا ہے آپ سن لیں، جمعے کے خطبے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو اقضا کہا ہے. تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی ابن ابی طالب کو قرار دیا. چنانچہ یہ علم کا عالم ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس کوئی شخص کوئی مسئلہ شرعی پوچھنے آیا تو روایت کا جملہ ہے، طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے اس کو لکھا، فرماتی ہیں سل علی فانہ اعلم منا بسنتہ. ام المومنین نے فرمایا جاؤ علی سے جا کر پوچھو، کیونکہ علی ہم سب سے زیادہ حضور کی سنت کو جانتے ہیں. تو یہ روایات موجود ہے. علم امیر المومنین کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، جتنی تفسیر کی آپ کتابیں اٹھا لیں، ان عبداللہ ابن عباس، ان عبداللہ ابن عباس، ان عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا علم اور علی کا علم کیسا ہے، تو مسکرا کر فرمانے لگے کہاں علی کا علم کہاں میرا علم. علی کا علم تو ایسا ہے جیسے 7 سمندر، اور میرا علم تو قطرے کی طرح ہے. ذوالفقار کی بات آپ نے کری، علی کی ذوالفقار بھی علی کی مزاج کی تھی. جیسے علی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، علی کی ذوالفقار بھی 70 نسلیں دیکھ کر چلتی تھی. اگر آخری نسل میں بھی کوئی مومن ہے تو علی 69 کافروں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ ایک مومن نکل کر آ جائے جو میری ولایت کا اعلان کرے. اللہ ہمیں امیر المومنین کی شخصیت سے علم، تقوی، مساوات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا معاشرہ دنیا میں جنت بن جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین میں تو بس یہی بات کہوں گا کہ کیونکہ علی کو دیکھنا بھی عبادت اور علی کو سننا بھی عبادت، اور آپ تمام سامعین کے، ناظرین کے نظر میں یہی بات کروں گا کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے خوبصورت انداز میں پڑھنے والے عمران جعفری بھائی اور حسن جعفری صاحب جو کہ نوحہ خان ہیں. میں چاہوں گا آپ کی عقیدتوں کا بھی آغاز کر لیا جائے اور کچھ پیش کر لیں آج. شیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک کلام شان علی میں. بسم اللہ ارشاد. یا علی 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 سلام اللہ علی بابک یا علی، سلام اللہ علی بابک یا علی. اسد اللہ علی علی اللہ علی، اسد اللہ علی علی اللہ علی. یا حیدر یا حیدر یا حیدر علی، یا حیدر یا حیدر یا حیدر. جس کو اللہ رکھے دو انسان علی، جس کو اللہ رکھے دو انسان علی. وجہ اللہ ولی رب کی ہے پہچان علی، ہے لسان اللہ علی ناطق قرآن علی. ہے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی، برزخ و قبر میں محشر میں نگہبان علی. دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے آن علی، تجھ سے جڑ جاؤں گا مولا تو سنور جاؤں گا. میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابھر جاؤں گا. سلام اللہ علی بابک یا علی، سلام اللہ علی بابک یا علی. اسد اللہ علی علی اللہ علی، اسد اللہ علی علی اللہ علی. یا حیدر یا حیدر یا حیدر. میرے
سرکار حسین ابن علی کے بابا، میرے سرکار حسین ابن علی کے بابا، سرخ پرچم فن کے بار جری کے بابا، 11 معصوم کے سردار سبھی کے بابا، قتل محسن کے عزادار علی کے بابا، بی بی کلثوم کے زینب کے مثالی بابا، آئے میں آل محمد کے جلالی بابا، سلام اللہ علی بابک یا علی، سلام اللہ علی بابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا علی یا علی یا علی یا علی، دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن، دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن، دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن، دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن، ابن مرجان ہو ملجم ہو یا شمر جوشن، عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن، لب قرآن سے لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری، لعنت اللہ علی ولائک یا علی، لعنت اللہ علی ولائک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر، عالم عشق میں یکتا ہے محبان علی، بشر و قمر و سلمان گدایان علی، دوستداران خدا سارے رفیقان علی، حد یہ ہے کہ خدا خود ہے ثنا خان علی، لال و جبریل نظر آتے ہیں دربار علی، شاہیاں بانٹتے پھرتے ہیں فقیران علی، سلام اللہ علی بابک یا علی، سلام اللہ علی بابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی ہیں عمران جعفری صاحب، حسن جعفری صاحب عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین بس یہی بات کہوں گا، جس طرح سے سما یہ بندھا ہوا ہے کہ علی ولی کے ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں، اور علی کی محبت چہرے سنوار دیتی ہے، اور علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، نسل بگاڑ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا رحیم جعفری صاحب۔ جی آغا صاحب، مزید آج کے دن پہ میں چاہتا ہوں کچھ نظر ثانی فرمائیں۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت، ابھی آپ نے جو کلام سنا، اس کلام نے کیا کیا کہہ دیا، اس کے ایک ایک لفظ پہ جو ہے شاید ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ شاعر نے ریاض ناظمین کے وہ شاعر تھے، ہر وہ چیز کہہ ڈالیں۔ بے شک، اور ماشاءاللہ جیسے کہ آج 20 رمضان کی شب ہے، اور آج 20 رمضان کی سحری ہے، اور آج کے دن کیونکہ محرم کے ایام جو ہوتے ہیں پرسہ ہم دیتے ہیں جناب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو، ان کی بچوں کی شہادت کی، اور آج وہ ایام ہیں کہ آج ہم سب جو ہے پرسہ دے رہے ہیں مولا کائنات کے بچوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ کیا قیامت کی رات ہے، کیا قیامت کی رات ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ آج یتیم ہو گئے ہم، آج پوری کائنات یتیم ہو گئی، پوری کائنات یتیم ہو گئے، اور ان کی برکت اور شفقت یہ تھی کہ جناب آج اگر آپ بیرون ملک میں جائیں، مولا کے اقوال روڈوں اور چوراہوں میں لکھی ہوئی ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کہاں ہیں؟ امت مسلمہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اللہ ہم اکبر، کر کیا رہے ہیں؟ کر کیا کیا مولا کائنات کی
جو اقوال ہیں جو مولا کائنات نے کہہ کر گئے ہیں، کیا آج ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. کہ آج اگر مولا علی علیہ السلام کو علم کا شہر، جب حضور نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بے شک ہے، صحیح ہے. مطلب آپ یہ اس بات پہ توجہ رکھیں کہ دروازہ کسے کہتے ہیں. اگر کسی کو جانا ہوگا تو دروازے کی طرف ان کو رخ کرنا ہوگا، دیوار تو نہیں ہوگا، دروازے سے جانا ہوگا. بے شک بے شک. آج اس مولا کائنات کا شہادت کے دن ہے. آج آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آج کون سا دن ہے. اللہ اکبر. اللہ 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوگی، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ آج کا دن. آپ جس طرح بھی ہیں، جس چیز میں ہیں، انہیں مولا کائنات کہا گیا ہے. جیسے قبلہ نے فرمایا کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی فضائل کو اگر بیان کی جائے، مولا کائنات کی نہیں ہے، خود حضور کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے. کیا بات ہے. مگر آج بے شک ہے. امت مسلمہ دیکھیں آپ کی اس خوبصورت چینل کے توسط سے میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے. بالکل بالکل. کہ آج کا دن اور خاص طور پر 21 رمضان کو یوم تعطیل کا اعلان کیا جائے، اور مولا کائنات کی شہادت کی موقع میں پورے پاکستان میں اسے سرکاری سطح پہ منایا جائے، تاکہ یہ ایک ایک لفظ، جیسے ابھی عمران خان کی جو حکومت گئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں. ان کی حکومت میں کوئی ایسی ریاست کی مدینہ نہیں بنی جسے ہم یا انہوں نے تصور مدینہ ہم قرار دے سکیں. بالکل. نصاب بنائی گئی، نصاب میں جنگ خیبر کا ذکر ہے، مولا کائنات کا ذکر نہیں. تو اسی فورم سے میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان اور بالخصوص سندھ کے جو ہے جو اربائے حکمران ہے، حکومت مراد علی شاہ سے اور سندھ کے تمام اپوزیشن اور تمام پارٹیوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کم سے کم مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی سطح پر، جو آج ماشاءاللہ آپ کی چینل نے کس طرح خوبصورتی سے جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، سرکاری ٹی وی پہ اسے بیان کرنی چاہیے، مولا کائنات کی فضائل بیان کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اسے سرکاری سطح پر جو ہے کم سے کم اس دن کو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شہادت کو کم سے کم سرکاری سطح پر منایا جائے. کیونکہ مولا کائنات اگر کہتے ہیں تو پھر مولا کائنات ہے وہ. آپ ہندو دیکھیں، کرسچن دیکھیں، اس میرے مولا کے اور آل بیت کی چاہنے والے مسلم سے زیادہ وہ ہیں. بے شک ہے. صحیح. آپ یقین کریں 9 محرم کی رات میں اگر آپ دیکھیں گے، پوچھیں گے کرسچن، عیسائی، دیوبند، یقین کریں تمام فرقے جو ہے آ رہے ہوتے ہیں، اور غیر مسلم بھی. تو اس پہ جو ہے کم سے کم ہمارے جو ہے حکومتی سطح پر جو ہے عام تعطیل کا اعلان کرنا. ناظرین میں تو بس یہی بات کہوں گا کہ بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جس کو علی نہیں ملتے اس کو خدا نہیں ملتا. تو اب میں اسی خیال کے ساتھ ہمارے ساتھ سید جہانزیب زیدی صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. بسم اللہ. کیونکہ مولا کائنات کا ذکر چل رہا ہے تو انشاءاللہ کال پیش کرتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، اور بڑے خوبصورت انداز میں بڑی مولا کائنات کے کال پیش کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں ہمارے جہانزیب بھائی. بسم اللہ. تو ایک دعا الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامانے والے. آمین آمین ثم آمین ثم آمین. پیش کرتا ہوں نعرہ حیدری. بسم اللہ. بسم اللہ. من کنت مولا مولا، من کنت مولا، فہذا لی مولا مولا، من کنت مولا مولا، من کنت
نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ کیا کہتے حضور بازوئے حیدر نہیں دیکھا، کیا کہتے حضور بازوئے حیدر نہیں دیکھا، فقط دو انگلیوں پہ درائے خیبر نہیں دے گا، فقط دو انگلیوں پہ درائے خیبر نہیں دے گا۔ فقط ایک بار لکھا علی اور علی پا لیا سب کچھ، فقط ایک بار لکھا تھا علی اور علی پا لیا سب کچھ۔ ابھی تو 110 بار لکھ کر بھی نہیں دیکھا، ابھی تو 110 بار لکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ پس کے دن کے کام سے سارا جانا دے، ارے نادان تو نے یا علی کہہ کے نہیں دے گا، ارے نادان تو نے یا علی کہہ کے نہیں دے گا۔ علی کا عشق قدر سوار دیتا ہے، سوار دیتا ہے، علی کا بغض نسل بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض نسل بگاڑ دیتا ہے۔ زمانے سے زمانے سے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی پہچان لو لوگوں، یہ مرتے گئے تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی، یہ مرتے گئے تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا۔ محراب میں علی ہے تو منبر میں علی ہے، محراب میں علی ہے تو منبر میں علی ہے، محراب میں علی ہے تو منبر میں علی ہے۔ کعبہ گواہ ہے دوشے پیمبر پہ علی ہے، کعبہ گواہ ہے دوشے پیمبر پہ علی ہے۔ ہجرت شب رسول کے بستر پہ علی ہے، ہجرت شب رسول کے بستر پہ علی ہے۔ جنت جنت ہے کوثر پہ علی ہے، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ علی ہے۔ بچائیں گے ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، جی ہیں ماشاءاللہ۔ سید جہانزیب حسین زیدی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں من کنتم مولا فاز علی مولا کلام پیش کر رہے تھے کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر بھی یا علی۔ اور بات یہ ہے کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور بات ایک اور اگر میں محبت اور عقیدت پیش کروں تو اتنی سی ہے کہ فکر دل سے نکال دیتا ہوں، غم کو راحت میں ڈھال دیتا ہوں، مشکلیں جتنی بھی آئیں ساری یا علی کہہ کر ٹال دیتا ہوں۔ تو جس کی مشکلیں ٹلتی ہیں وہی یہ بات سمجھتا ہے۔ اور آج یوم علی کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جواد حسین عابدی صاحب، کیونکہ آج شہادت امام علی ہے، اور اس کے حوالے سے کیونکہ یہ بھی ایک تاریخی شہادت ہے، اس کے حوالے سے اس شہادت پہ نظر ثانی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ علم الغیب ہے، اور الحمدللہ تقریباً تمام مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے، کچھ کا اس پہ اختلاف ہے، اللہ ان کے اس اختلاف کو علم کے ذریعے حل فرمائے۔ ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان کی اور اپنی شان کے مطابق علم غیب عطا کیا ہے، جتنا پروردگار نے چاہے ظاہر کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے آپ پڑھیں کتاب دلائل النبوہ، امام بہقی کی کتاب ہے، انہوں نے دلائل النبوہ کے اندر حضور کی ان بشارتوں کو لکھا ہے جو حضور نے آنے والے زمانے کے متعلق دیے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو نعیم حماد کی کتاب الفتن کو پڑھیں آپ اٹھا کر، جس میں قیامت تک کے آنے والے فتنوں اور حالات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے زمانوں کی خبر بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخبار میں اپنی روایات میں دے دی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت بھی یہ ذہن میں رہے کوئی تاریخی حادثہ نہیں تھا، کوئی سڈنلی پلان نہیں تھا، یہ ایک ایسی بشارت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی۔ خطبہ شعبانیہ رمضان سے پہلے کا آخری جمعہ حضور صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرما رہے تھے، اچانک خطبہ دیتے ہوئے آخری ٹکڑے کے قریب جب حضور پہنچے تو آپ کی نگاہ حضرت علی پہ پڑی۔ تو روایت کا جملہ ہے فبکا رسول اللہ بکان شدیدہ، حضور مولا علی کو دیکھ کے گریہ کر کے زار و زار رونے لگے، داڑھی مبارک آنکھوں سے بھیگ گئی۔ صحابہ کرام نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا، حضرت علی آگے بڑھے، ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، اے میرے آقائے نامدار کس لیے گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب تمہارے سر کی داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ اس وقت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں بچ کیسے سکتا ہوں، میں کہیں چلا جاؤں یا کیا ہوگا، بس ایک جملہ پوچھا، یہ بتا دیجئے اس وقت دین کا عالم کیا ہوگا، میرا دین کہاں ہوگا؟ فرمایا علی تم تو حق پر ہوگے، لیکن جو تمہارا قاتل ہوگا اور جو اس میں اس کی معاونت کرنے والا ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اور اس کو دنیا اور آخرت کے اندر عذاب کی وعید ہے۔ روایت موجود ہے تاریخ کی تمام کتب میں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی، ہمارے یہاں تو بے تحاشا روایات ہیں۔ حضور نے فرمایا اول اشقى الناس من الاولین والآخرین من عقر ناقۃ ثمود واشقى الاخرین من ضرب راسک یا علی۔ فرمایا پچھلی امتوں میں بدبخت ترین آدمی وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت میں بدبخت ترین انسان وہ ہوگا جو علی تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگین کرے گا۔ حضرت علی نے ساری زندگی داڑھی پہ خضاب نہیں فرمایا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ خضاب کیوں نہیں فرماتے؟ تو حضور کی سنت ہے۔ فرمایا میرے بھائی محمد مصطفیٰ نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو رنگین کیا جائے گا۔ چنانچہ 19 رمضان کی صبح، جو کہ ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، یہ وہ تاریخ تھی کہ آپ مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، آج بھی مسجد کوفہ موجود ہے، اس کے ساتھ ہی 15 منٹ 10 منٹ کا رستہ ہے، 5 منٹ کا مولا علی کا گھر آج بھی وہاں موجود ہے، بیت علی کے نام سے لوگ جاتے ہیں۔ آپ نے آخری یعنی 18ویں روزے کی افطار اپنی بیٹی کے گھر کی کوفہ مسجد ام کلثوم کیا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ افطار کے بعد سحر کا مرحلہ ہے، ساری رات عبادت کرتے کرتے بار بار صحن میں آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں اور داڑھی کو پکڑ کے کہتے ہیں ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت بها، ہاں یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ میرے بھائی مصطفیٰ نے مجھ سے کیا۔ کیا بات ہے۔ جناب ام کلثوم بار بار دیکھتی ہیں، پوچھا بابا کس بات کی پریشانی ہے؟ فرمایا آج میرے رب سے ملاقات ہے، تمہارے نانا کا کہا سچ ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ مسجد کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ ہمارے سننے والے بات ذہن میں رکھیں، مولا کائنات کی محبت پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ اتنا ہمیں اپنی نیکیوں پر یقین نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیکیاں کرنا چھوڑ دیں، ہم عبادات کو چھوڑ دیں، ہم نماز روزے کو چھوڑ دیں۔ وہ مولا کائنات جن کی ایک ضربت خندق کے میدان میں 2 جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے،
اس علی نے آخری وقت سورج کو دیکھ کر یہ جملہ کہا، اے سورج گواہ رہنا تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، علی نے تجھے ہمیشہ نکلتے دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ! یہ ہے امیر المومنین کی بات کا عالم۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں، جاتے ہوئے مرغابیوں کی وصیت فرماتے ہیں، کون علی جیسا امام بن سکتا ہے؟ فرمایا حسن یہ بے زبان جانور ہیں، ان کی پرورش کر سکو تو رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ علی کو یہ برداشت نہیں، علی کے گھر میں پرندے پیاسے رہ جائیں۔ میں ایک جملہ یہاں پڑھتا ہوں اکثر کہ جس علی کو 40 ہجری میں پیاسے پرندے برداشت نہیں ہیں، تو کیا علی کو یہ نہیں پتا کہ اسی کوفے میں 61 ہجری کو علی کے پیاسے بچے آئیں گے اور ان کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، ان کو اگر پانی گرایا جائے گا مگر ان کو پانی دیا نہیں جائے گا۔ آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ قیامت کی صبح کہ جس نے قبر میں رسول اللہ کا دل دہلا دیا، جس نے جنت البقیع میں جناب زہرا کو تڑپایا، سارے ملائکہ تڑپ گئے، خداوند متعال جلال میں آ گیا، وہ کیفیت آپ پہنچے۔ اگلی صف میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ جو ہے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، تلوار کو زہر میں بجھا کر ابا میں چھپا کے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اسے جگایا جو علی قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکتا ہو۔ آج اگر کوئی علی کا نام لے کے نماز کو چھوڑ رہا ہے تو یہ علی نے نہیں کہا، یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کو جگایا کا سوتا کس لیے نماز پڑھ۔ آپ محراب میں تشریف لے گئے، وہ علی کہ اقبال نے کہا تھا کسی را میسر نشدی شہادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کون ہے ایسا کہ جو آیا بھی اللہ کے گھر میں ہے گیا بھی اللہ کے گھر سے۔ محراب میں گئے ہیں، پہلی رکعت ہے، پہلا سجدہ ہے، اور پھر تاریخ نے چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ آج تک آسمان کا دل شگافتہ ہے کہ وزنی تلوار زہر میں بجھی ہوئی فرق امیر المومنین پہ گرتی ہے۔ آج بھی وہ محراب کوفے کی مسجد میں جالیوں میں بند ہے، جہاں امیر المومنین کو ضرب لگائی گئی، جیسی سر پہ ضرب لگتی ہے تو آواز جبریل علیہ السلام آتی ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدا، آج ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، آج جو امت کو ہدایت دینے آیا تھا وہ چلا گیا۔ ایک مسدس اس بارے میں کہی گئی کہ مسجد میں شیر حق کا 2 پارا ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں سے یہ جبریل پکارے غضب ہوا، مسجد میں آج قتل امیر عرب ہوا، وہ جسے نبی نے اپنی ہاتھوں میں اللہ کے گھر سے لیا۔ وہ کیا اس میں تاثیر تھی بات میں جو مولا نے فرمائی تھی جس ٹائم تلوار ان کے سر پہ لگی تھی، فستو برب الکعبہ، سر پہ خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اشارہ بھی کیا ہے محراب میں، پھر محراب میں مٹی پڑی ہوئی تھی، حضرت نے محراب سے مٹی کو اٹھایا۔ کون ہوگا جو اس وقت اس کیفیت میں قرآن کی آیت کو ٹھیک ٹھیک پڑھ رہا ہے؟ قرآن کی آیت یہاں رضا بخار ہو جائے تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے ہیں، ایسی کیفیت کے تلوار سر پہ گری ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے علی صرف قاری قرآن نہیں ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی صرف حافظ قرآن نہیں ہے، علی وارث قرآن ہے۔ اچھے اچھے حافظوں کو پتہ چل جاتا ہے جب کوئی خبر سنائی جائے تو ان کا دماغ جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، علی وارث قرآن ہے، ناطق قرآن۔ علی نے ایسے مٹھی بھر کے مٹی کو اٹھایا، اپنے سر مبارک میں ڈالا، فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں واپس لوٹا دیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اپنے رسول کی ملت پر ہوں، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم تو ہار گیا، آج ہم یہ پیغام دے رہے ہیں K21 کے نام سے، ابن ملجم تو ہار گیا، میرا علی جیت گیا۔ اس لیے کہ علی کو اللہ نے بنایا ہی کامیاب ہے، علی وہ شخصیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں شہادت امیر المومنین پورے امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را دین کے معاملے میں جو امیر المومنین کی روش ہے اس روش پہ قائم رہیں۔ اختلافات برحق ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن ان اختلافات کی آڑ میں اسلام کی جڑوں کو نہ کاٹا جائے۔ شہادت امیر المومنین محبت، اتفاق، یگانگت اور امت مسلمہ کے ساتھ بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محبت علی پر، ولایت علی پہ جمع رکھے اور قیامت میں حضرت کی شفاعت ہمیں نصیب کرے۔ آمین آمین۔ ناظرین، مولانا صاحب سے، مولانا جواد حسین عابدی صاحب سے ہماری مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک کیف، ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے لیا ہے نام تمہارا علی علی، اور اسی طرح سے ذکر علی بڑھتا رہے گا اور آج کی خوبصورت اثر نشریات آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، میں چاہوں گا مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے اور مزید ہم کلامت یہاں پہ نعت خواہوں سے اور نوحہ خوانوں سے سنیں۔ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج تسلسل امام علی جاری رہے گا، جس میں ہماری خصوصی نشریات مشتمل ہے۔ آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت پیارے ثناخان موجود ہیں جن کا نام عبدالباسط ہے، تو میں گزارش کروں گا ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، جبھی کو اپنی جھکا کے مانگو، جبھی کو اپنی جھکا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک بلی نے مانگا، تم کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، تم کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، اور حضور اکرم کے سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں عبدالباسط صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے کہ حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ اور میرے حضور کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں بھی اتنی پیارے، کیونکہ وہ جنہوں نے اپنی امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماری اور اپنی امت سے بے انتہا محبت و عقیدت فرماتے تھے، تو ضرور میرا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے تو ضرور ان کے وسیلے سے ضرور ملتا ہے۔ تو آج ہمارے جو دوسرے ثناخان رسول موجود ہیں، قبل ان سے میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان نوحہ خان ہیں جناب عمران جعفری صاحب اور حسن جعفری صاحب۔ تو میں چاہوں گا آج ایک اور کلام آپ لوگ اس سحر نشریات میں شامل کر لیں۔ جناب عمران جعفری اور حسن جعفری صاحب بڑی خوبصورت انداز میں عقیدتیں پیش کرتے ہیں مل کر جوائنٹ وینچر میں، تو کون سا کلام سنا رہے ہیں بھائی؟ اس وقت رسول اللہ کی شان میں ایک کلام ہو جائے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی
والے کہ وہ نبیوں میں رہنما لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کون ہے میرے پیارے نبی کیا ہستی ہے ان کی کیا معراج ہے ان کی کیا وقار ہے ان کا کیا مقام ہے ان کا کیا رتبہ ہے ان کا کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مزمل کہے اور مدثر پکارے وہ نور خدا جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور نانا کا اپنے نواسوں سے پیار سے کیا کہ نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور یہ پیغام ہے کہ بدن نور جن کا ہے دل نور جن کا زبان نور جن کی عمل نور جن کا تو یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاک محمد ہمارے بڑی شان والے کہ سن 61 میں بھی فتنہ اٹھا تھا رسالت کی توہین جو کر رہا تھا اٹھے تب یہ کہے بہادر جیالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب عمران جعفری حسن جعفری صاحب کہ محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والے قبل اس کے میں اپنے اگلے ثناخواں سے گزارش کروں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا رحیم جعفری صاحب میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے کچھ اور مزید نظر ثانی ڈالیں اور آپ کیونکہ جو ناظرین ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ اور ہماری الیکٹرانک میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہمیں پسند کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمنٹس لائک کے تھرو تو ان ناظرین کے لیے ایک پبلک میسیج بھی آپ کی طرف سے کنوے ہو جائے ماشاءاللہ آج آپ لوگوں نے K21 نیوز نے بازی مار دی اللہ اور میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی کیمرے کے بیک سائڈ پہ کنٹرول روم میں اور جو نشر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو دیکھ تمام ناظرین سماعت کر رہے ہیں اور تمام لوگ موجود ہیں علماء کرام اور نعت خوان حضرات ان کے لیے بھی دعا ہو بالکل ان کے ساتھ آپ
क्योंकि माशाल्लाह जो एक खूबसूरत सेट आप लोगों ने इत्माम की है, और आज जो ये जिक्र हो रहा है, क्योंकि कायनात तो शामिल है, और आज की जो सबसे बड़ी जो दहशतगर्दी हम कहते हैं कि मस्जिदों में हमले हो रहे हैं, और सबसे पहले दहशतगर्दी मौलाए कायनात के ऊपर हुई है। मस्जिद नबवी में जो है मौलाए कायनात को जब शहीद किया गया, सबसे पहली दहशतगर्दी मौलाए कायनात को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलून ने शहीद करके सबसे पहली मस्जिद में दहशतगर्दी उसी ने की। बिल्कुल ऐसे ही। तो कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, कायनात की सबसे पहली दहशतगर्दी और सबसे बड़ी दहशतगर्दी यही है। फिर उसके बाद करबला में हुई। अल्लाह। तो ये तकरीबन देखें हुसैनियत और यजीदियत यही पहचानी जाती है। जो तफरके फैलाते हैं, सोशल मीडिया में आप जिक्र किया आपने, सोशल मीडिया आप देख लें, चाहे वो बैरूनी हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे भारतीय एजेंट के जरिए हो, जो उम्मत मुस्लिमा में फिरकावारियत फैलाते हैं, जो मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं, उसे समझे वो यजीदी है, कोई मुस्लिम नहीं है। वो यजीद के नस्ल से हो सकते हैं। और मेरे देखें साफ तमाम उलमाए कराम और जदीद उलमाए कराम, उनका मैसेज और पैगाम ही यही है कि देखें मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से ये प्रोग्राम है, और ये महफिल खूबसूरत, जैसे कि आपने कहा कि कई रवायतें मौजूद है कि अली के चेहरे के जानिब देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत, क्योंकि हम इबादत कर रहे हैं, और हमें जो सुन रहे हैं वो भी इस इबादत में शामिल है। बेशक, सिर्फ मौलाए कायनात की ये चीजें देखें कि मौलाए कायनात को फॉलो करें, मौलाए कायनात की क्या क्या अक़वाल हैं, क्या क्या नहीं कहा। मौलाए कायनात से तरह तरह के सवाले किए गए अल्लाह, और मौलाए कायनात ने मुख्तसर करके वो ये जैसा किबला ने कह दिया कि मौलाए कायनात ने कहा कि पूछो, मुझसे पूछो, जमीन से ज्यादा आसमान की बातें मुझसे पूछो। क्या बात है, आसमान की बातें वो ही कह सकते हैं जिसे वो वहां गए हो, और पंजतन पाक वो हस्तियां हैं, दुनिया बाद में बनी, पंजतन पाक पहले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोशल मीडिया में और जितने भी हमारे जितने भी देखने वाले हैं, और खास फिर बाद में जो रिपीट प्रोग्राम भी देखेंगे, उनको यही पैगाम है अल्लाह कि देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मोहब्बत करनी है, जैसे हमारे एक सना खान पढ़ के गए अभी कि मांगो, मुझसे मांगो तो मैं दूंगा, मगर वसीले के बगैर नहीं। बेशक वसीले के बगैर नहीं, क्योंकि मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम को मौला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नफ्स कहा। अल्लाह अकबर। जो नबी का नफ्स हो, और आप डायरेक्ट जाएंगे कभी नहीं जा सकते। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। रोजे, क्या बात, इब्लीस ने भी की, मगर सब कुछ माना और अल्लाह का कहा न माना, एक कहना न माना, तो वो इब्लीस से शैतान हो गए। बेशक, तो कुर्बान जाऊं मौलाए कायनात अली वलीउल्लाह के बगैर अल्लाह, आप ये ना समझे कि मौलाए कायनात और मौलाए कायनात के बच्चों के बगैर कोई दुआ कबूल होगी या आपको जन्नत मिलेगी, क्योंकि जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है। बेशक है, और खवातीन के सरदार जनाब सैयद फातिमा है। क्या बात है, नमाजें पढ़नी है, हमने रोजे रखनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम जन्नत के लिए कर रहे हैं। जब मालिक हमें इजाजत नहीं देंगे तो हम कैसे जन्नत जा सकेंगे। तो ये पैगाम और ये मैसेज है कि भाईचारे को आम करें। मौलाए कायनात ने जो फरमाया है उन अक़वाल की जानिब नहजुल बलागा पढ़े, कोई भी किताब पढ़े, मौलाए कायनात तमाम किताबों में है, तमाम किताबों में। मौलाए कायनात को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मौलाए कायनात हमारे दिलों में है। और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है, जिसे हम चाहे वो हमारा जिक्र कर सकते हैं। बेशक है, मजीद गुफ्तगू बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे थे, वो जारी सारी रखते हैं, क्योंकि वक्त की भी हमें कमी है। आगा रहीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब सैयदा पाक के बारे में जिस तरह से तारीफ़ करें, अहले बैत के बारे में जिस तरह तारीफ़ करें, और मौलाए कायनात की जिस खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ करें, तो मैं यही बात कहूँगा कि ज़िक्र तवील है, राह निजात छोटी है, और मैं नाम लूँ कैसे उनका, मेरी निजात छूटी है। और अली को मैं क्यों ना मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली का, ये कायनात छोटी है। तो इसी ख्याल के साथ मैं अपने अगले सनाखान रसूल जनाब एजाज शाह कादी साहब से गुजारिश करूँगा कि हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। आओ कि करें उन लब रुखसार की बातें, आओ कि करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें,
کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سارا غمخوار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سارا غمخوار ہمارا ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاق نبی کی دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاق نبی کی ہوتی تھی اگر لہجہ گفتار کی باتیں ہوتی تھی اگر لہجہ گفتار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں بہت خوبصورت انداز میں اعجاز شاہ قادری صاحب عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے. ہمارے ساتھ جناب مولانا جواد حسین عابدی صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے کوئی آخری پیغام اور آخری کوئی نصیحت بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصیحت ہم کیا کریں, ہم تو خود نصیحت کے طالب ہیں, لیکن ایک بس پیغام یہی ہے کہ نام علی کو لینے سے زیادہ اگر ہم ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ دنیا یقیناً دیکھیے مسلمانوں کو اللہ نے کیسے کیسے رہنما عطا کی ہے. سارے نبیوں میں افضل رسول, ساری کائنات کا سب سے افضل فرد رسول اللہ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. پھر اہل بیت جیسی شخصیات, اولیاء کرام, صحابہ کرام, شخصیات کو دیکھیں آپ, یہ سب خزانے ہمارے پاس ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے کسی شخصیت سے کسی سیرت سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی. یوم علی کا پیغام محبت ہے, امن ہے, اتحاد ہے, یگانگت ہے, اتفاق ہے, بھائی چارگی ہے, یہ تمام پیغامات ہیں. اور یوم علی کے جلوس پورے دنیا بھر میں, پورے ملک میں ہوں گے, پورے کراچی میں ہوں گے, اور یہ جو ہے وہ تمام علی کے چاہنے والوں کا اجتماع ہوگا. اور یقیناً اس میں بغیر کسی تفریق کے, بغیر مسلک اور مذہب کی قید کے, اس لیے کہ علی سب کی وراثت ہے, علی سب کا امام ہے, بغیر رنگ و نسل کے. علی کو چھوڑے بغیر کسی کی 2 رکعت کی نماز نہیں پوری ہوتی, دین کہاں سے پورا ہو جائے گا. بس آخری جملہ آپ کے چینل کی وساطت سے میرے ذہن میں ابھی آیا. ابھی 2 روز پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ جس میں ایک جوان جو ہے وہ نام علی لے رہا تھا, تو اس پہ ایک بزرگ نے اس کو بری طریقے سے جھڑکا اور اس طرح سے کہا کہ بھئی یہ نماز کا وقت ہے اور یہ شور کا وقت نہیں ہے. ایک بڑا عجیب سا وہ روش لگی, اور اس میں کوئی شک نہیں جب نماز ہو رہی ہو تو حکم یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے تاکہ نماز میں خلل نہ ہو. لیکن جو روش اس بزرگ کی لگی, ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن ہم مطالبہ کریں گے کہ اس معاملے کو ذرا دیکھیں. یہ اولیاء کرام, پھر کہہ رہا ہوں یہ کسی کی وراثت نہیں ہے, لیکن آپ وراثت کی بات کریں گے تو اہل بیت کا ورثہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, امام حسن کی 7ویں پشت ہے. کراچی والوں کی نسلوں پر احسان ہے عبداللہ شاہ غازی کا. کیا بات, دنیا کے طوفان, سائیکلون, نیلو فر, فلانا فر, یہ فر, وہ فر, سب آتے ہیں. رات کو خبر آتی ہے کہ پہنچنے والا ہے, صبح نہ جانے میں کہاں نکل جاتا ہے. یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں اوقاف ذرا جو ہے قابل خرگوش سے جاگے اور ایسی چیزوں کا مطالبہ کرے. اہل بیت کے چاہنے والے, ادب کرنے والے, محبت کرنے والے, محبت کو بانٹنے والے ایسی جگہوں پہ کھڑے ہوں. اولیاء کرام کے مزارات محبتوں کی جگہ ہیں. تو آج کا پیغام یہی ہے, امیر المومنین جو سارے اولیاء کے سردار ہیں اور سارے مومن کے سردار ہیں, بس پیغام یہی ہے محبت علی پہ متفق رہیں. آپ جو ہیں وہ رہیں, ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں. گیندے کی خوشبو گیندے کی ہے, گلاب کی ہے, موتیا کی موتیا ہے. یہ سب بیٹھے, سب کی خوشبو ہے. آپ سے کوئی نہیں کر آپ دستبردار ہوں, لیکن خدا را نام علی پر جمع ہو جائیں. بہت قتل و غارت گری ہو چکی, بہت کفر کے فتوے ہو چکے, سب کی دکانیں بند ہو گئی, سودا ختم ہو گیا. علی کا نام آج بھی زندہ ہے. خدا ہمارے سارے پڑھنے والوں کو سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے, تمام علماء کی
حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کو، ہماری افواج کو خدا سلامت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب مولانا جواد حسین عابدی صاحب نے پیغام دیا. ناظرین اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر دراز عطا فرمائے، ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور بہت پیارے ثناخوان رسول موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کلیم چشتی صاحب سے کہ عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں. علی علی یا علی 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 یا علی 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 مولا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 گلشن مصطفیٰ کی کلی علی علی یا علی 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 جن کے گھر سے ہدایت چلی علی علی یا علی 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 ٹوٹے دلوں کو جس نے جوڑا، جس نے جوڑا، دست علی نے خیبر توڑا، دست علی نے خیبر توڑا، ایسی ان کو شجاعت ملی علی علی یا علی 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 یا علی 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 مولا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 اپنے کرم سے خوب نوازا، خوب نوازا، کیوں نہ کہے اکمل ہے تمہارا، کیوں نہ کہے اکمل ہے تمہارا، نام مولا سے شہرت ملی علی علی یا علی 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 یا علی 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 گلشن مصطفیٰ کی کلی علی علی یا علی علی کیا خوبصورت انداز میں ذکر علی کی آج یہاں پہ محافل سجی ہے اور سجی رہے گی انشاءاللہ. قبل اس کے کہ میں بریک پہ جاؤں، ہمارے ساتھ بڑے پیارے ثناخوان رسول موجود ہیں جناب سید جہاں زیب زیدی صاحب. ان سے میں چاہوں گا کیونکہ ذکر علی کی تذکرہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمارا بھی یہ ماننا ہے، اور کیونکہ آپ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے مولا کائنات کی بارگاہ میں کلام پیش کرا. بریک پہ جانے سے کل میں چاہوں گا کہ 2 سے 3 شعر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کر لیں. بسم اللہ بسم اللہ. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، حسین بن حسین مان لو. خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا میرے خجانے، خود معین الدین نے کہا سنجر والے نے، خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، دین بن مان لو. ہوا زہرا
کملی والے کا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا زہرا کے بابا کا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا زینب کے نانا کا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا علی کو جانشین مان لو علی کو جانشین مان لو امیر بن امیر مان لو علی کو جانشین علی کو جانشین علی کو جانشین غدیر غم پہ فیصلہ ہوا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا کملی والے کا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا طیبہ والے کا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا زہرا کے بابا کا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا علی کو جانشین مان لو علی کو جانشین مان لو امیر بن امیر مان لو یہ ساری جنتیں حاکم یہ ساری جنتیں حاکم واللہ 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 یہ ساری جنتیں حاکم واللہ 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 یہ ساری جنتیں حاکم حسین کی زمین مان لو حسین کی زمین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ امام حسین پیش کر رہے تھے کہ حسین کو حسین مان لو امیر بن امین مان لو کہ ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی میں علی اور ولی لکھا ہے سرخ پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سبز پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ ناظرین اسی بات اسی خیال کے ساتھ آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہمارے دیگر سیگمنٹس کو اور دیگر مہمانوں کو جو کہ آج کی بڑی نامور شخصیات ہیں۔ اس سے قبل بریک پہ جانے سے پہلے میں مولانا جواد حسین عابدی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوئے، آغا رحیم جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں آپ تشریف فرما ہوئے، سید جہانگیر زیدی صاحب کا شکر گزار، عمران جعفری صاحب، حسن جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوئے۔ ناظرین اور آپ بہت ساری شخصیت کو ملاحظہ کر سکیں گے، مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مزید دلچسپ چیزیں آپ کے سامنے ملاحظہ کر سکیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آج ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے جو کہ بہت اچھی شخصیات ہیں، جن کا اگر میں تعارف کراتا چلوں تو کئی سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں، اور کئی سیلیبریٹیز ایسے بھی ہیں جن کو آپ اپنی شوبز انڈسٹری میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ کئی آج جو سیلیبریٹیز ایسے بھی ہیں، سیلیبریٹی اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جو خدمت انسانیت کا درس دیتے ہیں نا، وہ بھی دنیا میں سب سے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، تو وہ بھی موجود ہیں، اور کئی جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے شخصیات موجود ہیں۔ اگر پہلا تعارف کراؤں تو اس تعارف سے قبل میں بتاتا چلوں اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت کرنے میں جن برانڈز کا کردار ہے، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دا بیوٹی مارٹ سیلون، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، نیکزٹ 360 انسٹیٹیوٹ، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورن ایئر پروڈکٹس سروسز فاؤنڈیشن، یونیکا، خان فوڈز، زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن، ایکسائٹ، فبی چائے، الماس امیرانی،
ڈیجا وو میل کلیکشن جن کے ڈریسز ویئر کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، ان تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکر گزار ہیں. اور اگر میں آج کی پہلی شخصیت کا آپ سے تعارف کراتا چلوں تو وہ خدمات ان کی ایسی ہیں، کیونکہ آج کل جس طرح سے لوگ وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کی خدمات اس چیز میں بہت زیادہ پیش ہیں. محترمہ بیکن آف ہوپ ویلفیئر آرگنائزیشن کی فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں. گرلس اسکول بھی چلاتی ہیں اور بیسیکلی یہ اسکول ایک ایسا ہے جو کہ چیریٹیبل بھی ہے اور چیریٹی اسکول بھی ہے، جس میں بہت ساری خواتین کے لیے یہ خدمات انجام دے رہی ہیں. وہ قبل اس کے کہ میں آپ کو ان سے ان کا نام کے ساتھ اور آپ ان کو ویڈیوز کے تھرو ان کو دیکھ سکیں اور ہماری اسکرین پہ ملاحظہ کر سکیں، میں اپنی پی سی آر ٹیم سے گزارش کروں گا کہ بیکن آف ہوپ کی ویڈیو پلے کر دیں. دیکھیں ناظرین، اتنا پیارا کام جو کہ خواتین کے لیے یہ کر رہی ہیں اور اتنا بڑا ادارہ چلانا آسان بات نہیں ہے. کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے اس مہنگائی کے دور میں، اس مشکلات کے دور میں. اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دسترخوان میں بھی مصروف عمل ہیں، راشن ڈرائیو میں بھی مصروف عمل ہیں اور ہر خدمت انسانیت کا درس دیتی ہوئی ایک بڑی منفرد تنظیم بیکن آف ہوپ جو کہ خواتین کے لیے بے انتہا سر و پیش کردار انجام دے رہی ہے. اور اتنے بڑے بڑے دسترخوان، اتنے بڑے بڑے راشن ڈرائیوز کرنا اور خاص طور پہ ملک کا مستقبل کو قائم کرنا، جو کہ ہمارے نوجوان نسل بڑے ہو کر کسی اہم کردار پر، کسی انجام پر، کسی اچھے پلیٹ فارمز پہ نظر آتے ہیں، وہاں پہ ایسی این جی اوز کا شانہ بشانہ کھڑا ہونا بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے اپنی پی سی آر ٹیم کے بعد میں ملاحظہ کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیکن آف ہوپ ویلفیئر آرگنائزیشن کی فاؤنڈر اور چیئرمین محترمہ بسمہ عزیز صاحبہ. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ بسمہ، اتنا بڑا منصوبہ لے کر چل رہی ہیں تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس بیکن آف ہوپ کو قائم کرنے کا ارادہ کیسے ذہن میں آیا؟ بیسکلی 6 سال پہلے جو ہے میں سندھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو وہاں پہ ایجوکیشن کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، مطلب گرلس ایجوکیشن کا، کہ ہم بوائز کو تو پڑھا لیتے تھے لیکن گرلس کو نہیں. تو میرے جو بابا تھا، ہی واز دا ون ان ہز فیملی جنہوں نے سپورٹ کیا گرلس کو اور ہمیں پڑھایا، آگے بڑھایا. تو بس وہی ان کا موٹیو لے کے گرلس کو پڑھانا چاہیے. اور جو ہے مطلب میرے مائنڈ میں ہے کہ جب میرے بابا یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. جب انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا تو میری جیسی بہت ساری ایسی گرلس ہیں کہ جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ان کی سپورٹ بنی میں. اچھا، تو یہ بتائیں کہ کس سن میں یہ آپ نے اس کو سٹارٹ لیا؟ 2016 میں. 2016 میں. تو اس میں فیملی سپورٹ شامل تھی؟ میرے بابا کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. اچھا، تو فیملی سپورٹ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیگر بھی مخیر حضرات کی سپورٹ حاصل ہونا چاہیے، تو وہ بھی شامل ہے؟ انڈیویجولی بہت سارے لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو جو ہے انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. بہت سارے میرے فرینڈس ہیں، فیملی ممبرس ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، فائنینشلی بھی، مورلی بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا. اچھا، تو یہ بتائیں کہ ایجوکیشن ہی پوائنٹ آف کیوں کری آپ نے، جو آپ کا ویژن مشن تھا؟ آج کل تو لوگ دسترخوان بھی بہت بڑے بڑے لگا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے میں اگر بات کروں، راشن ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اور دیگر خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. تو خواتین کا ہی خیال کیسا ہے کہ ان کو پڑھایا لکھایا جائے اور یہی مستقبل بنے؟ اصل میں جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ پوری نسل چلاتی ہوتی ہیں. اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو پوری نسل پڑھی لکھی ہوگی، وہ انہیں سنوارے گی، انہیں پڑھائے گی. اور دسترخوان لگانا یا راشن ڈرائیو ہر مہینے دینا تو اٹس کائنڈ کہ ہم ان کو جو ہے لائک اپاہج بنا رہے ہیں، معذور بنا رہے ہیں. ہم ان کو جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا نہیں دے رہے. اگر ہم ان کو پڑھائی دیں گے، تعلیم دیں گے تو وہ پڑھ لکھ کے کچھ کر سکیں گے، اپنے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے. ورنہ تو ہم انہیں ہر مہینے اس طرح سے لینے کا، مانگنے کا عادی بنا دیں گے، راشن دے کر اور یہ دسترخوان لگا کر. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسکول آپ نے قائم کیا، یہ کب سے آغاز سے ہی 2016 سے؟ جی، اسٹارٹنگ میری اسکول سے ہی ہوئی تھی. جی، اسکول سے ہی اسٹارٹ کیا ہے، 2 کمرے کے اسکول سے اسٹارٹ کیا ہم نے. اور ماشاء اللہ ہمارے جو ہے 3 اسٹوری بلڈنگ ہے ہمارے پاس.
اور اب جب ہم اسٹیبلشڈ ہو گئے ہیں, ہمارے پاس اچھی جو ہے سہولیات ہیں, تو ہم نے دوسرے کام بھی اسٹارٹ کیے ہیں, لیکن پہلا ہمارا موٹیو یہی ہے کہ ایجوکیشن دینا. ہاں, پی سی آر ٹیم سے میں گزارش کروں گا وہ ویڈیو پھر سے پلے کر دیا جائے, تاکہ میں کچھ سوالات جاننا بھی چاہ رہا ہوں. بسمہ عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں پیکن آف آپ کے. مجھے بتائیں کہ یہی اسی بلڈنگ کا قیام عمل جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں آغاز سے لے کر اب تک یہ بلڈنگ قائم ہے, اور اس میں آپ نے بتایا کہ 2 سے 3 فلورس آپ نے شامل کر دی ہیں. نہیں, ہمارا جو پہلے بلڈنگ تھی وہ 2 کمرے کی تھی, ایک ہم نے رینٹ پہ نیچے کا فلور لیا ہوا تھا. یہ پراپر بلڈنگ ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, ایک پراپر بلڈنگ ہے الحمدللہ 3 اسٹوری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ ہی ان فیوچر کیا ارادہ رکھتی ہیں مزید؟ میرا انہی بچوں کو بہت زیادہ آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں اگر میرے پاس ابھی ماشاءاللہ 200 گرلس ہیں, اگر 200 میں سے ایٹ لیسٹ 2 بچیاں بھی کچھ بن جاتی ہیں, کچھ کر لیتی ہیں, کہ بسمہ عزیز بن جاتی ہیں, دوسرے بچوں کو سپورٹ کرتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ میری جو اتنے سالوں کی محنت ہے وہ جو ہے پوری ہو جائے گی. کیا بات ہے. اور ایک قوم کا مستقبل بنانا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ مشکل بھی ہے, اور ہم پہ ایک اہم فریضہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو ماشاءاللہ کئی لوگ اپریشیٹ کرتے ہوں گے. جی, بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر وہ فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے تو ویسے سپورٹ کر لیتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کر کے, دعائیں دے کر. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے بتائیں کہ ابھی مزید مخیر حضرات کے آپ لوگوں کو سپورٹ حاصل جی, انڈیویجولی ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود بڑھ کر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ آج یوم علی کے موقع پر ہم نے بات کرنے کے لیے گزارش کری ہے. ہمارے ساتھ کلام جہانگیر صاحب موجود ہیں, جو کہ تحت اللفظ میں بہت خوبصورت انداز میں مولا کائنات کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کریں گے. بسم اللہ کلام بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے زید اختر صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھ K21 کے تمامی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے انوار رمضان کی اس خوبصورت لائیو سحری ٹرانسمیشن شروع کی, اور اپنی اس ٹرانسمیشن میں آپ نے بین الاقوامی شہرت یافتہ ہر دل عزیز چیف گیسٹ حضرات کو مدعو کیا, جو کہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ آپ کی ٹرانسمیشن الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور آپ کے تمامی انتظامیہ کا, ڈاکٹر صاحب جتنے لوگ ہیں, کہ اس موقع پر آپ نے کلام جہانگیر کو مدعو کیا. اور میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنی اس بات سے کروں گا کہ ہم جب بھی کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں زید صاحب, تو اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے کرتے. وہ نام مبارک کہ ہے کوئی جو شان قدرت یوں آیا کر دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہے کوئی جو شان قدرت یوں آیا کر دے کہ تصویر کائنات کا آکاش ہے اللہ, اور جو دلوں کو جگمگاتے ہوئے احساس ہے اللہ. اے بندے مومن تیرا دل اداس کیوں ہے, اے بندے مومن تیرا دل اداس کیوں ہے, ذرا دل سے دیکھ لے کہ تیرے پاس آیا ہے. اور یہ بات اس لیے میرے ذہن میں آئی کہ جتنی یہاں پر شخصیات بیٹھے ہیں اور آپ نے ان سے گفتگو کی, اور اس میں انسانیت کی بات ہو رہی ہے. وہ انسانیت کی بات کہ اپنے لیے جیتے ہیں, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنے. آپ نے اپنی ٹرانسمیشن میں انسانیت کے حوالے سے وہ خدمات شامل کی ہے جو کہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جو لوگ کام کرتے ہیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی کی مدد کرنا یا کروا لینا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور مولا علی کی بارگاہ میں اگر بات آتی ہے, جو کہ آپ نے مجھ سے کہا بھی, اور ماشاءاللہ شب بھی ہے, اور دوسری مغفرت میں ہم شامل ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے دعا یہی کروں گا کہ الہی تیری بارگاہ میں جو ہی میں نے سر کو جھکا دیا. رمضان مبارک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ
کہ الہی تیری بارگاہ میں جو ہی میں نے سر کو جھکا دیا اسی وقت تیری رحمت نے مجھے پستیوں سے اٹھا لیا. سبحان اللہ. اسی وقت تیری رحمت نے مجھے پستیوں سے اٹھا لیا کہ میں ذلیل تھا، حقیر تھا، پر مولا تیرے در کا فقیر تھا. تو نے ایک سجدے کے بدلے مجھے کیا سے کیا بنا دیا کہ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آ جائے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں ہمیں رمضان دیتا ہے. یہ بات ایمان کا ڈنکا ہم عالم میں بجا دیں گے، گھر گھر میں محمد کا پیغام سنا دیں گے. تم روزہ رکھو، نماز و قرآن پڑھو، مسلم اعمال تمہارے یہ دوزخ سے بچا لیں گے. کیونکہ مولا علی کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے. وہ مولا علی کی بارگاہ میں کہ بشر کی سربلندی میں بھی بھلا کوئی راز ہوتا ہے، بشر کی سربلندی میں بھی بھلا کوئی راز ہوتا ہے. جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسان، وہاں سے علی مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے کہ ذکر طویل ہے یہ راہ حیات چھوٹی ہے، میں نام لوں کیسے ان کا، میری وسعت چھوٹی ہے. علی کو میں کیوں نہ مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کا یہ کائنات چھوٹی ہے. بڑا ہے نام علی کا یہ کائنات چھوٹی ہے. کہ بڑا ہے نام علی کا یہ کائنات کیوں چھوٹی ہے کہ زاہد و فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. زاہد و فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، اور لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں. ولیوں کا ولی کہتے ہیں. اور جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ ہر سمت علی کا نظارہ، ہر سمت علی کا نظارہ. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کا نام لے کر کام کو شروع کرنا وہ برکت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. زید صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کروں گا. دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، اور پھول وہیں پر کھلتے ہیں جہاں پر سب دل کے ہوتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. خوبصورت انداز میں امام علی کی شان میں، اہل بیت کی شان میں نذرانہ عقیدتیں پیش کر رہے تھے. ہمارے ساتھ کلام جہانگیر صاحب موجود تھے کہ جو کہ فرائض نظامت کے انجام بھی دیتے ہیں کئی مقامات پر، کئی محافلوں میں. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بسمہ عزیز صاحبہ جو کہ فاؤنڈر ہیں بیکن آف ہوپ کی. جس طرح سے میں نے گفتگو سلسلہ آغاز میں یہ آپ سے پوچھی تھی جانکاری لی تھی کہ جس طرح سے آپ کو پرابلمس ہرڈلز پیش آتی ہیں، تو یہ بتائیں کہ ایک اس ایج میں جس طرح سے آپ نوجوان نسل ہیں، تو اس ایج میں بڑے لوگ اپنی ایجوکیشن کی طرف فوکس کرتے ہیں، کئی لوگ اپنے پروفیشن کی طرف فوکس کرتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اس طرح سے جو خواتین کے ساتھ آپ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر خدمات انجام دے رہی ہیں اور خاص طور پہ ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہیں، ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اصل میں ایجوکیشن تو میں اپنی ساتھ ساتھ ہی کنٹینیو میں نے رکھی تھی. جی ساتھ ساتھ ہی، کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب میں ابھی بیچلرس میں بھی انٹر نہیں ہوئی تھی 7 سال پہلے. لیکن یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی مجھے جو ہے اور زیادہ موٹیویشن ملتی تھی، اور زیادہ طاقت ملتی تھی. مطلب میں اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی کہ نہیں، مطلب مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اپنی ایجوکیشن لے کر چلنا، پھر کسی اور کو پڑھانا بہت زیادہ مشکل ہوتی. ان کو دیکھ کر اور ان کا جو جوش اور جو جس طرح وہ کوآپریٹ کرتی ہیں میری بچیاں میرے ساتھ، تو مجھے بالکل بھی ہرڈل فیس نہیں ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں نہیں، جو ہے ان کو دیکھ کر ہی مجھے ہمت مل رہی ہے. یہی میری موٹیویشن ہے، یہ میری انسپریشن ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ اتنا بڑا ادارہ قائم کر دینا، تو اس کو مزید ہرڈل بھی آتی ہوں گی کہ اس کو ٹائم کیسے دیا جائے، اس کو فوکس کیسے کیا جائے. ہرڈل سے ایک تو ٹائم کی بھی آتی ہے، اس طرح سے جو ہے نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہے کریٹیسائز بہت کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، بہت زیادہ. دیکھیں آج کل لوگ کسی کے کام نہیں آ سکتے نا، تو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ اس کو کریٹیسائز کرتا ہے، اس پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم نہیں کر رہے لیکن وہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے بہت زیادہ فیس کرنے کو ملتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں. جو ہے
یہ کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے, جو ہے کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح مینیج ہو رہا ہے, تو یہ بہت زیادہ فیس کرنے کو ملتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں, ساتھ دے رہا ہے ماشاء اللہ. اور تو یہ ادارہ کہاں پہ قائم ہے کراچی میں, کس جگہ پہ جو ہے بیسکلی ہمارا اسکول تو اسٹیل ٹاؤن میں ہے, لیکن ہم پورے کراچی میں کام کرتے ہیں. اور اس سال اس رمضان میں تو ہم نے انٹیریئر میں بھی, تھر میں بھی بہت زیادہ کام کرا ہے ماشاء اللہ. اور تھر میں تو کافی لوگ اس ٹائم میں سمجھتا ہوں مستحق حضرات کی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے. ہاں, تو اس طرح کی این جی اوز کی بھی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں پر, میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ. تو ان فیوچر مطلب اسی طرح سے ایجوکیشن ادارے ہی قائم کریں گی آل اوور پاکستان اگر بات کی جائے, یا پھر کراچی ہی یا سندھ سطح پہ رہنے کا آپ کا جو ہے پلان ہے؟ سب سے زیادہ میں کیونکہ میں بھی سندھ کی بیٹی ہوں, تو سب سے زیادہ مجھے یہ ہے کہ سندھ میں کروں. سندھ میں ہماری ایجوکیشن کے معاملے میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں, اور اسپیشلی گرلس ایجوکیشن کے معاملے میں تو ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. تو میرا ایک اور جو ڈریم ہے وہ یہ ہے کہ میں انٹیریئر میں جا کے اپنے گاؤں میں بھی ایک لڑکیوں کے لیے اسکول کھولوں, اسکول بناؤں, انہیں بھی جو ہے موٹیویٹ کروں کہ بیٹا پڑھنا ہے, جو ہے اس سب کاموں میں نہیں لکھنا, پڑھ لکھ جائیں گے تو کچھ بنیں گے. صرف شہر کے بچے نہیں پڑھ سکتے, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کے لیے بھی جو ہے ہم وسائل دے سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ڈریم ہے میرا, یہ بہت بڑا ڈریم ہے. ناظرین بات یہی ہے کہ پڑھے گا پاکستان تو بنے گا پاکستان. اس طرح کی این جی اوز کو سپورٹ کریں جو کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے کام کر رہی ہیں, خواتین کے لحاظ سے کام کر رہی ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. جس طرح سے بیکن آف ہوپ خدمت انسانیت میں پیش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی خدمت انسانیت نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے ملک کا سرمایہ بلڈ کر رہی ہے, اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہی ہیں. بسمہ عزیز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مزید ان کا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت جو کہ بہت اچھی پرسنالٹی ہیں, اگر میں بات کروں ان کا تعارف کراتا چلوں تو ماشاءاللہ ماڈل بھی ہیں, شوبز انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, ایکٹر بھی ہیں, اور لاسٹ ٹرانسمیشن میں یہ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ بھی کر رہی تھی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نمرہ مغل صاحبہ. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے نمرہ آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. لاسٹ رمضان آپ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہی تھی, اور اس ٹرانسمیشن میں ایک ہوسٹ کے ساتھ ایسا گیسٹ بیٹھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہے ہیں آپ. کیا بات ہے. تھینک یو, بہت شکریہ بہت شکریہ. تو یہ بتائیں کہ ایک اچھا ماڈل اور ایکٹر بننے کے لیے کیا اسپیشلٹیز ہونا ضروری ہوتی ہے انسان میں؟ سب سے پہلے تو کانفیڈنس ضروری ہے. میں بن سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ آپ تو آلریڈی اتنا کچھ کر رہے ہیں. اچھا, میں اور اچھا بننا چاہتا ہوں نا مزید. میں زندگی میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا ایکٹر بن جاؤں, یا کچھ مطلب تو ایکٹر بننے کے لیے کچھ خاص اس میں فنکاریاں ہونا ضروری ہوتی ہیں, یا اداکاری آنا چاہیے, یا پھر کہیں سے سیکھنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. مطلب جب تک وہ زندہ ہے اسے سیکھنا ہی ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. اچھا, تو اگر آپ جیسے ماشاءاللہ سے ماڈل بھی ہیں, آپ اینکر بھی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ایکٹنگ کی بھی ضرورت ہے. لیکن اگر ہاں آپ کا شوق ہے, آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل کریں. ماشاءاللہ آپ میں کانفیڈنس بھی ہے, اور آپ کر سکتے ہیں. اچھا, میں کر سکتا ہوں. بھائی واہ بھائی. ناظرین آپ رمضان ٹرانسمیشن کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے ڈراموں میں اور فلموں میں زید اختر کو. نمرہ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انسانیت, خدمت انسانیت میں کے منفرد تنظیم کے رہنما, جو کہ ہمارے ساتھ رمضان کے آغاز سے موجود ہیں اور موجود رہیں گے, کیونکہ ان کا کام ہی اتنا اچھا ہے کہ ہم جس طرح سے ان کی کاوشیں اور ان کی خدمات اگر ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, جس طرح سے وہ کئی 100 لوگوں کا دسترخوان پہ اپنے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, جس میں افطار دسترخوان ہے اور سحر دسترخوان ہے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ہماری ٹیم سے کہ زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ پلے کر دی جائے. اس کے بعد میں آج ملواؤں گا بھی ان سے. جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کی جس طرح سے اہم خدمات ہیں, اور اتنے بڑے بڑے دسترخوان ہیں جس میں کئی 100 لوگ اور کبھی ہزاروں لوگ اس میں انٹرٹین ہوتے ہیں افطاری دسترخوان کے صورتحال میں اور سحر دسترخوان کی صورتحال میں, اور کئی انڈسٹریز میں, کئی اداروں میں, کئی
پلیٹ فارم پہ کئی آبادیوں میں یہ جا کے خدمات انجام دے رہے ہیں. اگر وہ بات ہو بے روزگاری کی، بے روزگار لوگوں کے لیے، تو ان کے لیے بھی راشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور کئی غریب آبادیوں میں، کچی آبادیوں میں جا کے یہ لوگ راشن ڈرائیوز کر رہے ہیں. اور کئی ڈفرینٹ سیکٹرز پہ یہ بھی ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے تعارف کراتا چلوں میں. ہمارے ساتھ زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین موجود ہیں جناب فہیم شیخ صاحب. ویلکم کرتے ہیں جناب فہیم شیخ صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر زید بھائی. آپ یہ الحمدللہ. یہ بتائیں آج کا دسترخوان کیسا رہا؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کتنے لوگوں کو انٹرٹین کرا آج آپ نے؟ ماشاءاللہ تقریباً زید بھائی تقریباً 800-900 کے قریب تو پبلک ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اب ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے کہ فیملیز ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت بڑھ رہی ہیں. فیملیز بڑھ گئی ہیں. اب ہمارے کو لیڈیز والنٹیئر کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہے. ہمارے پاس لیڈیز کا بھی ماشاءاللہ اتنا فلو ہو گیا تو ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. نہیں تو یہ فیملیز بڑھ گئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ حقیقتاً مستحقی لوگ ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں نا آج کل تو کراچی کے لوگ گھومنے پھرنے میں بہت زیادہ مصروف عمل ہوتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی فیملیز کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے. چلو آج ہوم شیف نہیں تو آؤٹ ڈور فہیم شیف صحیح. زید بھائی ہم یہ تو دیکھیں کورونا لاک ڈاؤن حالات، ملک کے حالات نے ایسا کر دیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نے ڈیفینس جس کا 6 کروڑ کا بنگلہ ہے اس کے گھر میں بھی راشن دیا کہ اس کے گھر میں راشن نہیں تھا. بالکل. تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے. وہ راشن کی ویڈیوز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین. جس طرح سے فہیم بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے راشن ڈرائیو کے صورتحال میں ابھی کام کر رہے ہیں، یہ کام آپ نے کووڈ سے ہی آغاز کیا ہوا ہے اور ابھی تک جاری و ساری ہے؟ نہیں، یہ تو راشن کا اور بچیوں کی شادی کا سلسلہ اور یہ دسترخوان کا سلسلہ تو الحمدللہ ہمارا تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہمارا چل رہا ہے. لیکن کووڈ میں یہ کہ بہت بڑھ گیا تھا اور اس میں ہم نے راشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ہرا مسالہ ہوتا ہے جیسے آلو، پیاز، ٹماٹر، لوکی ہوگی، ایسی چیزیں جو 2 دن 3 دن چل جائیں گھر میں، ہم نے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی شروع کیا. پلس رمضان میں ابھی جیسے بہت اچھی بات کری کہ آپ راشن تو دے رہے ہیں، آپ کھانا تو دے رہے ہیں، لیکن ان کو محتاج کر رہے ہیں. 1 مہینہ ختم ہو جائے گا، اگلے مہینے کیا کریں گے؟ ابھی ہم نے تقریباً 245 لوگوں کو ہم نے ٹھیلے جیسے ہوتے ہیں نا فروٹس کے ٹھیلے، وہ ہم نے لگا کے دیے اور اس پہ ہم نے ایک نمائندہ کھڑا کر دیا کہ جیسے وہ ان کے ایک روزگار بھی مل گیا، ان کو ایک کام بھی مل گیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا گھر بھی چلا سکے. تو یہ لازمی ہے. آپ بالکل راشن ڈرائیو بھی چل رہا ہے، اس کے یہ دسترخوان بھی چل رہے ہیں. اس ٹائم جو لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ جو آیا ہوا ہے کہ جو حالات مد نظر کو رکھتے ہوئے لوگوں کے رینٹ کے بہت مسئلے آئے ہوئے ہیں. بہت تقریباً سمجھ لیں بہت فیملی ایسی ہیں جن کو نہیں، رمضان کے مہینے میرے پاس اتنی اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں کہ جن کو بیچاروں کو تنخواہیں نہیں دے رہی. پرائیویٹ جو فیکٹریوں میں جاب کرتے ہیں، جو کمپنی میں جاب کرتے ہیں، سیلریاں نہیں مل رہی، جن کی سیلریاں کم ہیں، ان کے یہ مسئلے چل رہے ہیں. بہرحال سب کو دیکھ رہے ہیں، جتنا جو سک رہا ہے، جیسے جو ہو سک رہا ہے، وہ انشاءاللہ پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں کر سکیں. تو اس میں جس طرح سے اتنے بڑے بڑے دسترخوان ہیں اور خدمت انسانیت میں راشن بھی ڈرائیو بھی کر رہے ہیں آپ اور کئی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کتنے فائنینشلی تو یقیناً بہت زیادہ مسئلے آتے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے. سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوتا ہے، فائنینس کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے انسان جتنا بھی ہونا وہ اگر لگاتا رہے تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہم جیسے بھائی اچھے دوست مل جاتے ہیں جو ساتھ مل کے کہ ٹھیک ہے یار 25 راشن میری طرف سے یا 50 راشن میری طرف سے. اس لیے کہ لوگ دیکھتے جس طرح ویلفیئر کمپنی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہیں وہ ان کے والنٹیئرس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں میں خود کرتا ہوں. یعنی اگر میں بارشوں میں بھی گئے، ہم لوگ جو بارشیں آئیں بارشوں میں جو ہم گھوٹوں میں گئے کہ گھٹنے تک پانی، ادھر بھی میں خود تھا. جو راشن ڈرائیو کرنے جاتے ہیں ادھر بھی ہم خود تھے، اور جو دسترخوان لگاتے ہیں ادھر بھی ہم خود. یعنی آپ خود ایک اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹیم کر رہی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے یار آپ کی چیز آپ کی صحیح جگہ جا رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو فہیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مین ہرڈل آ رہی ہے، آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو وہ دسترخوان پہ آ رہی ہے یا پھر آپ کو ریکوائرمنٹ اس ٹائم راشنس کی ہے؟ سر دیکھیں، ایک میرا بجٹ ہے کہ ڈیلی کی تقریباً 8 سے 9 دے رہے ہیں. ایک ہم نے اپنا بجٹ بنایا ہوا، اس میں ہم دوست یار ہم لوگ مل کے چل رہے ہیں یار 8-9 دے رہے کہ چلو ایک دن ایک نے کر لیا، ایک دن ایک نے کر لیا. اب ماشاءاللہ ہماری 15 سے 16 دیغیں لگ رہی ہیں پر ڈے. یعنی وہ خرچہ ڈبل ہو گیا. پبلک بڑھ گئی تو ٹینشنیں بھی بڑھ گئی.
بالکل آج بھی آپ بلیو کریں, آج یعنی سمجھ لیں ہماری جو آج ہم نے 14 دیگیں منگائی تھی, الحمدللہ نہیں پتہ چلا تھا کہ پبلک اتنی تھی. اللہ اوپر. صرف پرسوں یعنی سمجھ لیں ہر دوسرے دن مجھے تھال لینے جانے پڑتے ہیں کہ یار آج تھال کم پڑ گئے, 50 تھال اور لانے پڑیں گے. بھائی ناظرین دیکھیں جس طرح سے یہ خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہے ہمارے فہیم بھائی, اور جس طرح سے اتنے لوگوں کو کھلانا کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا حقیقت میں مشکل ہوتا ہے. جب ہم اپنے گھروں میں تقریبات ارینج کر رہے ہوتے ہیں, کوئی 100-150 لوگوں کا کھانا ارینج کر لیتے ہیں تو بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو بینتیا مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ان کے پیجز کے سوشل میڈیا پیجز کے تھرو ان کو اپروچ کیا جائے, ان کے اکاؤنٹ نمبرز کو اپروچ کیا جائے اور ان کو بینتیا سپورٹس کی جائے تاکہ خدمت انسانیت میں جس طرح سے مصروف عمل ہے اسی طرح سے مزید مصروف عمل رہیں. 2 نمبر پہ ہمارا لگا ہوا ہے, شاہ فیصل 2 نمبر پہ روزانہ کی بنیاد آپ پہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ افطاری کرائیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ افطاری کرائیں. کوئی کچھ نہیں بھی دے سکتا تو وہ افطاری کرائیں, وہ کھانا ارینج کر لے اور افطاری کرائے. جتنے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور جتنا بڑا دسترخوان وسیع ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک نیکی کے درجے میں کئی درجات بلند کر دیے جاتے, کئی ثواب بینتیا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھولیں. تو یہ سب سے بڑی رحمت اور برکت ہے اور نیکی ہے کہ انسان کو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران ساگر صاحب. عمران بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زید صاحب ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آپ نے بہت اچھے لوگوں کو بلوایا ہوا تھا جنہوں نے مولا علی کی شان میں بہت کچھ کہا, اور میں چند الفاظ کہنا چاہوں گا اس معاملے میں. باقی باتیں کل انشاءاللہ ہوں گی, کل انشاءاللہ یوم علی کے موقع پر کل انشاءاللہ کمپٹیشن راؤنڈ کا بھی آپ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. ابھی تو میں صرف کیا کہتے ہیں چند باتیں آپ سے آپ کے گوش گزار کروں گا, اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں کچھ غلط کانسیپٹ یا بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے مولا علی کے متعلق. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 17 سال جس شخصیت نے پرورش کی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ والدہ محترمہ کے بعد فاطمہ بنت اسد, اللہ مولا علی کی والدہ محترمہ. بے شک بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ بات. مولا علی کی والدہ محترمہ نے مولا علی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی. بے شک ایسا ہی 17 سال انہوں نے پرورش کی. 17 سال. اچھا, اب جس طرح کچھ لوگ نے ایک بات پہ اعتراض کیا تھا کہ جب ایک مقرر نے یہ کہا کہ علی میں تمام انبیاء سے افضل مانتا ہوں علی کو, تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. میں اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تفصیل اس کے بیان کر دوں کہ کیوں کہا یہ بات. کیوں کہا تو میں بہت مختصر سے بات کروں گا کہ کیوں کہی یہ بات. آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان ہے کہ وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بھی یہی ایمان ہے. تمام انبیاء کے سردار ہیں, تمام انبیاء کے مولا ہیں, تمام انبیاء کے مولا ہیں. اور ایک مقام پہ آقائے دو جہاں خود فرما رہے ہیں یہ بات کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو اب اگر انہوں نے کہا کہ نبیوں سے افضل درجہ علی کو دیا گیا تو وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ نبیوں سے افضل درجہ کیوں دیا گیا. کیوں؟ آقا دو جہاں جو ہیں وہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں, ٹھیک ہے, وہ تمام نبیوں کے مولا ہیں, اور آقا خود فرما رہے ہیں کہ من کن تو مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پھر علی ان کا بھی مولا ہو گیا نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بات اس سے کیا کہتے ہیں میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو میرے سامنے بھی اعتراض آئے تھے تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی, تحقیق کی, پتہ چلا یہ سامنے تو کھلی بات ہے, بالکل کہ وہ آقا دو جہاں جس گھر میں پرورش پا رہے ہیں 17 سال جن کے کیا کہتے ہیں زیر کفالت رہے, جن کے انڈر تربیت پائی, وہی کیا کہتے ہیں خاتون حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ محترمہ بھی ہے. کیا بات ہے, واہ, فاطمہ بنت اسد. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ عمران ساگر صاحب آپ سے بھی خوبصورت جو تسلسل ہے مولا کائنات کی تعریف کا سلسلہ ہے وہ جاری ہوتا رہے گا. باقی کی تفسیر بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ بسمہ عزیز صاحبہ. میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں, آپ کی طرف سے ایک پبلک میسیج کنوے ہو جائے. پبلک میسیج تو بس یہی کہ جو ہے لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ نکلیں,
लोगों के लिए निकलें। जो है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इंतज़ार में बैठे हैं कि आप उनके लिए आएँ। हम जो किसी को एक वक्त खाना खिला देना मुश्किल नहीं है किसी भी साहिब हैसियत के लिए। हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं, हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं, हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारा बिल आ जाता होता है। तो लेकिन ऐसे लोग जो वाकई में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आप उनकी मदद करें। अगर आप डायरेक्ट खुद नहीं कर सकते तो आप उनके ज़रिए जाएं और जो है मदद करें लोगों की। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, हम हमारे पास आएँ। हमसे अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो आप हमारे पास आएँ। हम आपके जो आपकी जो डोनेशंस होंगे या आपका जो पैसा है वो सही जगह पे लगाएंगे, या हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि ये वो बंदा है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो बस लोगों से यही कहूँगी, निकलें, लोगों के लिए निकलें। बिल्कुल। और जिस तरह से बिस्मा अजीज़ साहिबा फरमा रही थी कि बिकन ऑफ होप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं, और जिस तरह से इनकी आपने खिदमत को देखा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप इनकी खिदमत को सोशल मीडिया के थ्रू भी सराहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी सराहेंगे। और मुखय्यर हज़रात से अपील भी है कि इनको बेइंतहा सपोर्ट करें। बिकन ऑफ होप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का यकीन पेज भी बना होगा, उस पेज पे भी जाके आप इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स के थ्रू इनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ अमल रहें। और जिस तरह से ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, खिदमत इंसानियत को फ़राहम कर रही हैं, मज़ीद इसी तरह से मसरूफ़ अमल रहें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नमरा मुगल साहिबा। नमरा, थोड़ा सा आज शॉर्ट टाइम मिल सका, मैं चाहूँगा आज कोई आपकी तरफ से पब्लिक मैसेज कन्वे हो जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे आजकल कई ऐसे वीडियो वायरल्स हो रहे हैं जो आजकल के जो लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं, मेरी एज के ही कह लें या मुझसे बड़े कह लें या मुझसे छोटे कह लें, मतलब अपने पेरेंट्स की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आपने अपने वालिदैन की इज़्ज़त कर ली तो आपने सब पूरी दुनिया में नाम कमा लिया। बेशक ऐसा ही है, उनकी खिदमत करें और इंसानी खिदमत का साथ दें, जैसे बिस्मा कह रही थी, इंसानियत का साथ दें और लोगों की मदद करें। रमज़ान है, सिर्फ रमज़ान में हमें नेकी नहीं करनी, रमज़ान से हटके भी नेकी करनी है। सिर्फ रमज़ान में जो है हमें नेकी का ऑप्शन नहीं दिया गया, पूरे साल हमें हर किसी की मदद, चाहे लाजमी नहीं है कि दुनिया को दिखा के मदद की जाए, आप मुट्ठी बंद करके भी किसी कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही नमरा मुगल साहिबा। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थी, आपका आने का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फ़हीम शेख साहब मौजूद हैं, आपका आने का बहुत शुक्रिया। इमरान सागर साहब, आपका तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। कलाम जहांगीर साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, असल जीना जो होता है वो दूसरों के काम आना होता है, दूसरों के लिए जीना होता है। क्योंकि खिदमत इंसानियत के हवाले जिस तरह से अहम फ़रीज़ा अंजाम दे रही हैं तंजीमें, आपने मुलाहिज़ा करी। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से अल्लाह ताला हम सबको बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के काम आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, आज इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के इख्तिताम में मैं यही कहना चाहूँगा कि 20 रमज़ान मुबारक का आज आगाज़ हुआ और सहरी का इख्तिताम हुआ। कल आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे 21वीं सहरी के आगाज़ में अपने मेज़बान, अपने दोस्त, अपने होस्ट ज़ैद अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।